نہیں تھا کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے لڑے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کو شہادت کا شوق تھا، ان کو معلوم تھا کہ شہادت کا درجہ کیا ہے۔ ہمیں تو موت سے ڈر لگتا ہے، چونکہ ہم گناہ اتنے کر چکے ہوتے ہیں، دنیا کی محبت دل کے اندر ایسی بیٹھی ہوتی ہے کہ موت دوسرے کی بھی سن لے تو سمجھتا ہے کہ بس میں مر چکا ہوں۔ ان کے لیے موت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا وسیلہ تھا، وہ شہادت کو پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ذوالحلین نظر نہیں آ رہے؟ آپ بلا کر کے لاؤ، شادی میں لگے ہوں گے۔ بتایا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ جہاد میں لڑے اور پہلی صف میں تھے، اور کیا عالم ہوا، اتنے زخم دیے ہیں، اتنے زخم اپنے جسم پر کھائے ہیں کہ پہچان میں نہیں آتے تھے۔ بہن نے انگلیوں کے پور میں دیکھ کر کے پہچانا یہ میرا بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے پاس صحابی کو بھیجا کہ جاؤ تو لے کر کے آؤ، دیکھ کر کے آؤ، جب صحابی پہنچے ان کے پاس تو ان کی آخری حالت تھی، آخری وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے اور جا کر کے ذوالحلین کا چہرہ اپنے ران پر رکھ لیا، اپنے گود میں رکھ لیا۔ کتنے خوش نصیب تھے صحابہ کرام کہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کا جو آخری دیدار ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے، تاکہ کوئی خواہش کا آپ کو دیکھ لیا کوئی خواہش نہیں ہے، دنیا سے جا رہا ہوں آپ کو دیکھ کر کے جا رہا ہوں کہ اب کوئی خواہش نہیں ہے۔ اسی لڑائی میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن ربیع کو تلاش کیا جائے۔ شام میں تلاش کر لیا، زندوں میں مردوں میں کہیں نہیں نظر آتے۔ تو صحابہ کو حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے آواز لگاؤ کہ سعد بن ربیع جہاں بھی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا۔ تو صحابیوں نے کھڑے ہو کر کے آواز لگائی، ایک غار کے اندر سے آواز آئی کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں چل سکوں، آپ میرے پاس آ جاؤ۔ بہت ہلکی آواز آئی، صحابی وہاں پہنچے، جا کر کے دیکھا کہ 80 سے زیادہ زخم تھے جسم کے اوپر۔ صحابہ نے کہا آپ کو اٹھائے کیسے؟ آپ زخم سے چور ہیں، تاکہ دیکھو کوشش کرو اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس تک پہنچا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچانے کے لیے صحابہ نے اٹھایا۔ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ کر کے چل دیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ سعد ملاقات کا شوق رکھتا ہے، کہا میں ادھر سے چلوں گا، سعد ادھر سے چلیں گے، کہا راستے میں ملاقات ہو جائے۔ کیسے انسان تھی، کیسے جماعت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاقات کے لیے نکل رہے ہیں۔ اپنے اعمال کو کیسے سنوارا تھا، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو کیسے بدلا تھا۔ ہم بھی تو انہی صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہماری سوچ کو، ہمارے اعمال کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جیسے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا سر اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھ لیا، اور جب آخری لمحہ تھا، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے والے تھے، اپنے اندر جتنی جان تھی پوری طاقت لگا کر کے اپنے آپ کو اچھال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، اور وہیں روح پرواز کر گئی۔ جتنے صحابہ وہاں کھڑے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، ان کو رشک ہوا، انہوں نے خود کہا کہ کاش سعد بن ربیع کی جگہ میں ہوتا کہ میری موت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس درجے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوابوں میں نہیں آتے ہیں؟ کیونکہ ہماری سوچ گندی ہے، ہماری آنکھیں گندے دیکھتی ہیں، ہمارے کان گندا سنتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قام آئے تو آئیں گے کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ درود شریف جتنا ہو سکتا ہے آدمی کو چاہیے کہ پڑھے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، انتقال ہو گیا۔
مدینے کی گلیوں سے لے کر کے چلے جنت البقیع کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چلنے کی ادا کو دیکھ رہے کہ کیسے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلنے میں پنجوں پر چلنے، ایڑی کو ٹیک نہیں رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی کانٹا نہیں، کوئی پتھر نہیں، آپ پھر ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ تاکہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی ہے، جہاد میں انہوں نے جان دی ہے، کہ فرشتے اتنے ہیں کہ صحیح سے پیر رکھنے کی جگہ نہیں، کہ جنازے میں فرشتے اتنے ہیں کہ میں قدم پورا نہیں رکھ سکتا۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ یہ صحابہ کرام زندگی گزار کر کے بتا کر کے گئے ہیں، اور پھر جب قبر میں اتارا، کہا قبر میں اتار کر کے ہٹ جاؤ، کہا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبلہ رخ ہے کہا میں خود کروں گا اتر کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے اندر خود اتر کر کے جو قبلہ رخ کیا ہے، گردن کا جو رخ دیا ہے قبر کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر سے باہر نکلے تو مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ قبر میں ہم نے تو سنا کہ بڑا عذاب ہوتا ہے اور آپ مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کیا کروں؟ کہا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جیسے پہنچی ہے، کہا سارے حور و غلمان نے جنت کے دروازے کھول دیے استقبال میں، کہا ان کو دیکھ کر کے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، ان کو دیکھ کر کے میں مسکرا رہا ہوں۔ یہ زندگی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گزارنے کے لیے، اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے، کہ ہماری زندگی جب ہماری موت آئے تو ہم دنیا سے مسکراتے ہوئے جائے۔ ہمارے یہ خواہشیں نہ ہو کہ کاش ایسا کر لیتا، اس کا رہ گیا، اس کا دینا تھا۔ اپنی زندگی کو ایسے گزارے جیسے کوئی مسافر گزار کے جاتا ہے۔ جب کوئی سفر میں ہوتا ہے تو وہ اتنی لمبی چوڑے حساب کتاب لے کر کے نہیں چلتا، اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ ایک اعلان کرنا ہے، ہمارے یہاں آنے والے اتوار میں یعنی پرسوں عشاء کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ 3 بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو رہے ہیں آپ کی مسجد بڑا غالب پورہ سے، جو حافظ توصیف صاحب حاجی قدیر صاحب کے بیٹے وہ پڑھاتے ہیں اوپر مکتب میں۔ 3 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، ان کا پروگرام ہوگا، ان کی دعا ہوگی انشاءاللہ اتوار میں عشاء کی نماز کے بعد۔ اس میں مولانا آدم مصطفیٰ صاحب تشریف لا رہے ہیں اور اپنے شہر کے تمام مفتیان کرام اور علماء کرام اس میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ سب بھی اس میں شرکت کریں اور دوسروں سے بھی